بقر عید میں بھی روحانی خوشی بھی اور جسمانی بھی. روحانی خوشی کیا ہو رہی ہے؟ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی دے رہے ہیں جانور کو ذبح کرنے میں, اتنا ثواب, اور اس میں بغیر کسی قربانی کے جانور کٹ رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے. اور جسمانی خوشی کیا؟ گوشت اتنی وافر مقدار میں, اتنا فریش میٹ آپ کو پورے سال اتنا ایسا نہیں ملتا. اور وہ گوشت بھی وہ جس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. دیکھو بعض دفعہ چیز سادہ ہوتی ہے, کھلانے والا بڑا آدمی ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار بادشاہ نے میری دعوت کی ہے. قربانی کا جانور جب آپ ذبح کرتے ہو تو جانور یہ آپ کا نہیں ہوتا, یہ کس کا ہوتا ہے؟ ذبح ہونے کے بعد یہ اللہ کی ملکیت میں. تبھی اللہ نے پھر پرمیشن ہمیں اللہ سے لینی پڑتی ہے کہ اللہ کھا لیں. اللہ پرمیشن دے گا تو کھاؤ گے, ورنہ نہیں. اللہ نے کہیں پرمیشن دی, کہیں نہیں دی. حج میں اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اس کے بدلے میں جانور کاٹ رہے ہو, پرمیشن نہیں ہے کھانے کی, کیونکہ جانور کاٹنے کے بعد مجھے دے دیا نا تم نے, میرے لیے قربان کیا, اپنے لیے تھوڑی کیا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ کیا کہتا ہے؟ کاٹ لیا, میرے لیے کاٹا ہے, میری طرف سے اجازت ہے, کھاؤ. کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر, خود بھی کھاؤ اور پبلک کو بھی کھلاؤ اس میں سے. تو اللہ کی تبھی اس دن روزے کو حرام کر دیا نا, کہ اللہ دعوت کر رہے اور آپ نے اس دن روزہ رکھا ہوا ہے. آپ کے ابا نے آپ کو چائے پہ بلایا, یا بیگم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی کل صبح ناشتہ میری امی کے ہاں کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا, اسی دن آپ نے روزہ رکھ لیا, تو بیگم کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اللہ کو بھی غصہ آئے گا کہ آج میں نے تم لوگوں کی دعوت کی اور کمبختو تم روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو آج کے دن. تو یہ بھی خوشی ہوتی ہے یار, یہ عام گوشت نہیں ہے, یہ کون کھلا رہا ہے؟ اور کھلا بھی دال چاول نہیں رہا, دمبے کھلا رہا ہے, اونٹ کھلا رہا ہے, بکرے کھلا رہا ہے. تبھی تو میں چکن کا قائل نہیں ہوں. اگر اللہ ضیافت کرتا نا مرغیوں کی, ہم کہتے ہیں مرغی کا گوشت بھی بڑی چیز ہے بھائی, اللہ بقرعید میں کیا کھلاتا ہے؟ آخری بات ہے, بس بیان ختم ہو رہا ہے. اللہ کیا کھلا رہا ہے بقرعید میں؟ چکن کھلا رہا ہے اپنے بندوں کو. بھائی بقرعید عید ہے نا, تو اللہ کھلا رہا ہے, کہتا 100 مرغیاں قربان کرو, چکن کھاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر اللہ فش کھلاتا کہ اس دن آج 100 کلو فش خرید کے میرے لیے گویا صدقہ کر دو اور پھر خود بھی کھا لو, تو بھی ہم کہتے فش کیا ہے, بہت بڑی چیز ہے. کیونکہ اللہ نے پورے سال اللہ کی دعوت صرف 3 دن ہوتی ہے بقرعید میں, اور روزہ تو 4 دن حرام ہے, تو 4 دن دعوت ہے. تو اس میں اللہ اگر دال چاول کھلا دیتا, یا جو ویجیٹیرین ہے نا ہندو, اللہ کہتا اس دن تم سموسے کھاؤ. ہم کہتے اللہ کی نظر میں کس کی ویلیو ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار سموسے. اللہ نے کہا نا 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 نا. اگر ہم نے تمہیں کہا سبزیاں کھاؤ اس دن, جیسے بعض لوگوں کا نا تہواروں میں وہ سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی پھل کھا رہے ہوتے ہیں, پھل بھی نہیں. اللہ جب دعوت کرے گا تو کیا کھلائے گا؟ گوشت. اس میں اللہ نے بزبان حال بتا دیا ہے کہ میری نظر میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے؟ یار بولنے پہ کیا ہو گیا؟ گوشت نہیں کھاتے نا, تبھی تو آواز نہیں نکل رہی. وہ کون سی خوراک ہے؟ گوشت. میں جب دعوت کروں گا تو کیا کھلاؤں گا؟ گوشت. نمبر 2, گوشت میں بھی فش نہیں, گوشت میں بھی مرغی نہیں, دمبا, بکرا, اونٹ یا بچڑا, گائے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ 4 قسم کے گوشت یہ انسانی صحت کے لیے دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ مفید ہیں, کیونکہ اللہ ضیافت میں کم چیز کی سلیکشن نہیں کرے گا. تو میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں میں گوشت ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 1 بقرعید کی دعوت, یہ اللہ کی طرف سے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ. اس میں کیا ہے؟ گوشت ہے, اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ نہیں ہے. دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی. بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو؟ مرغیاں کاٹو. ابے کیا ہو گیا؟ ہم عقیقہ جو کرتے ہیں, جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے کو تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا, ہائے دنیا میں غربت. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے, 2 بکرے اور کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے.
سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو, لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا. کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے. دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو, سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ. تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا, بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے, تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے, کون چاہے گا, باپ. باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ, تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے, لیکن حکم کون دے رہا ہے, اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا, مچھلی نہیں کھلانی اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغی بھی نہیں کھلاؤ گے تو کیا, بکرا یا اونٹ. عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2 لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے, ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی, یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے, دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ اب ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے, تبھی علماء, بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا, تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں. بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو, ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے, جائز ہے, ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے, جائز ہے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں. لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن, ایک حصہ بقرعید کا, ایک حصہ ولیمے کا, ایک حصہ عقیقے کا, ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے, اس کی خوشی میں ایک حصہ وہ پبلک کو, پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا. بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے, لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں, یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی, کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے.